نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یا رب یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالی کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی تو پھر کوئی بھی کافر نہ بچتا اور سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ تو اس آیت سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ پتہ ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں اور یہ بھی پتہ چلا کہ غصے میں کبھی اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو کبھی بھی کوسنا نہیں چاہیے، اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جب بھی تم رب سے مانگو تو خیر مانگو، رب سے جب بھی مانگو تو اللہ سے عافیت مانگو۔ نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو، اور بعض اوقات ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد سے تنگ ہوتا ہے، ان کے تنگ پریشان کرنے کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیتا ہے، اور وہ بد دعا وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو وہ بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میری اولاد کے ساتھ۔ تو نہ کبھی اپنے آپ کو کوسے، نہ اپنے آپ کے لیے بد دعا کرے، نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرے، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ مجدی بن عمرو جوہنی کو تلاش کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا اور پھر وہ اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا، تو اونٹ نے کچھ اس کے ساتھ سرکشی کی، یعنی اس کے ساتھ اونٹ اچھلنے کودنے لگ گیا۔ تو اس نے اونٹ کو کہا شاہ اللہ تم پر لعنت کرے۔ یہ جملہ اس نے کہا ایک انصاری نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا کون شخص ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں کہ میں نے اونٹ پر لعنت کی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو۔ اور حضور نے یہ بتا دیا کہ اب اونٹ پر جو لعنت کی، اب یہ اونٹ پر جو لعنت تھی تو یہ دعا قبول ہو چکی، اسی لیے حضور نے فرمایا اب اس اونٹ کو ہمارے ساتھ نہ رکھو۔ اب اس کے ساتھ ہی حضور نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا پیغام دیا؟ اس کے ساتھ ہی حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا تو اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو کہ جس میں اللہ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی بندے کو وہ گھڑی میسر آ جائے اور جس میں رب سے جو کچھ مانگ لیا جائے وہ مل جاتا ہے، اور بندے نے دعا بد دعا کر دی اب اسے بد دعا ہی ملے گی۔ تو پھر اسی لیے کہا کہ اپنی زبانوں کا ہمیں کنٹرول رکھنا چاہیے، جب بھی مانگے اللہ سے خیر مانگے، عافیت مانگے۔ یہی اس آیت میں ہمیں پیغام دیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں اس نے پکارا ہی نہ تھا. حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے. اس آیت سے پیغام یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے، اور راحت اور خوشی کے وقت اور جب اس کو بھلائیاں مل رہی ہوتی ہیں تو کہا وہ نہایت نا شکرہ ہوتا ہے. جب تکلیف اسے پہنچتی ہے تو قرآن نے حالت بیان کی کہ کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. یہ تین پوزیشن ہوتی ہے کہ بس میرا رب میری دعا سن لے، مجھے تکلیف سے نجات دے دے. تو کہا وہ اللہ سے ہر وقت کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہر حال میں اللہ سے دعا کرتا ہے. جب اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے. کہا یہ حال غافلوں کا حال ہے، عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہوتا ہے. وہ مصیبت اور بلا پر صبر کرتا ہے اور راحت اور آسائش پر شکر کرتا ہے. تکلیف اور راحت کے جملہ احوال میں اللہ کے حضور گریہ زاری کرتا ہے اور دعا کرتا ہے. اور کہا ایک مقام اور بھی سن لو، اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ کہا جو مومنوں میں سے بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہوتا ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے. کہا انہیں مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے، اپنی جان سے اللہ کی اس قضا پر، اس مصیبت پر راضی بھی رہتے ہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک راضی رہتے ہیں کہ اس مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مصیبت بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. تو یہ ان کا حال ہے. تو اس لیے علماء نے کہا اس تفسیر کو، اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ میں ہیں. غافلوں میں سے ہیں، مومنوں میں سے ہیں، مومنوں میں سے بھی جو مخصوص بندے ہیں. ہمارا گروہ کس گروہ میں سے ہماری علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار بن جاتے ہیں، ذاکر اور اللہ کا ذکر کرنے والے، اور مصیبت دور ہونے کے بعد دوبارہ بے نمازی بن جائے اور بے باک اور غافل بن جائیں؟ یا خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں حالتوں میں ہم برابر رہتے ہیں، بیلنس میں رہتے ہیں، تقوی میں رہتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں تو پھر تو صحیح. لیکن اگر نہ غمی خوشی میں حالت ہماری تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس آیت میں اس کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے. وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے، ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. یہاں پر اس آیت میں اللہ نے کفار مکہ سے خطاب کیا. فرمایا تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے اور وہ روشن دلائل لے کر تشریف لائے تھے جو ان کے صدق کو کے اوپر بہت واضح دلیلیں تھیں. انہوں نے رسولوں کو نہ مانا اور انبیاء کرام کی تصدیق نہ تھی، اور ساتھ ہی بتا دیا وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے. جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے. تو کہا جس طرح رسولوں کے جھٹلانے کے سبب ان گزری ہوئی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، تو اے مکے کے مشرکوں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا، تمہیں بھی برباد کر دوں گا. کہ میرے محبوب کو جھٹلاؤ گے تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا. اس آیت میں اللہ نے یہ پیغام دے دیا کہ ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا
ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں جبکہ آیت کا معنی یہ ہے اے لوگوں پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا تمہیں ان کا زمین میں جانشین بنایا۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں بڑا خوبصورت اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں، فرماتے جس دن اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں وہ گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں، اور اس آیت میں یہ بتا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو، اور پھر تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں گے۔ اس حدیث پاک ایک آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا سرسبز بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، اللہ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس آیت سے یہ مراد نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، جب مشرکین عمل کر لیں گے تو پھر اللہ کو علم ہوگا، بلکہ علماء کہتے ہیں یا علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا کہ امتحان لینے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں سب کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے تبدیل کر دو، تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، حضور سے کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیے کہ جس میں لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کا یہ حضور کی بارگاہ میں یہ کلام کرنا تمسخر اور استہزاء، مذاق کے طور پر تھا، اور انہوں نے تجربے اور امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائے یا اس کو بدل دیں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے حلال ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کروں، میں تو کمی اور زیادتی کے بغیر اس کا تابع ہوں، جو اللہ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے کوئی کلام میں تبدیلی کر کے تبدیلی کی تو فرمایا کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے مجھے بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے، اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے ہی ایسا
کہ انسانوں نے کوشش کر لی، جو جب سے یہ نازل ہوا 1400 سال حضور کے زمانے کے کافروں نے بھی کوشش کر لی، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو چیلنج ہے کہ کوئی بنا کے دکھا دے، اس کی ایک آیت ہی بنا دے، تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو انسان کا اس بات سے عاجز آ جانا، یہی تو اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں ایک چیز پتہ چلی۔ وہ کیا پتہ چلی؟ وہ یہ پتہ چلی کہ کفار کے ساتھ اسلام کی قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ ہم کافروں کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، مثال کے طور پر جیسے وہ کہیں کہ سود لازم کر دو، ہم ان کی خوشی کے لیے سود جائز قرار دے دیں، یہ اسلام کی قطعیات کے خلاف ہے۔ سود ناجائز ہے، حرام ہے، اب سود کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ یا وہ کہیں کہ پردے کو ختم کر دیں، تو ہم ان کی خوشی کے لیے پردے کو ختم کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا وہ کہیں کہ نمازوں میں کمی کر لو، یا گائے کی قربانی بند کر دو، کیونکہ ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی گاؤں ماتا ہے اور اس کی گائے کی قربانی بند کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت، یہ پیغام ہم سب کو دے رہی ہے کہ اسلام کی جتنی قطعیات ہیں اس میں کوئی کافر کی خوشنودی کے لیے اس میں کوئی رد و بدل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی قدر عطا فرمائے، اور اس کی حکمت سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے قرآن حکیم میں سے درس دیا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، حکمت کی دولت عطا فرما، علم نافع کی دولت عطا فرما، سچ کی دولت عطا فرما، حق کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ان نمازیوں میں، نمازیوں کے گھر والوں میں جتنے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، مرحوم محمد حسن کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیرے فضل کو مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، دین و دنیا کی بھلائیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا کر دے، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت عطا کر دے۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔